وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، معزز ماں اور بہنوں، میں مفتی شفیق احمد شریفی قاضی شہر پریاگراج مرکز علم و ہنر جامعہ دارالسلام ڈے کے آشیانہ میں ذکر شہدائے کربلا کے تعلق سے 12ویں نشست میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون مکان رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم. معزز سامعین، آج کی اس خاص اور مخصوص محفل و نشست میں تاریخ کے حوالے سے، کتب معتبرہ و مستند کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنی ہے کہ جن ظالموں نے شہزادے گلگوں قبا راکب دوش مصطفیٰ نور نظر مولا علی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا برادر اکرم حضرت امام حسن امام حسین کو جن ظالموں نے شہید کیا، پروردگار عالم نے ان سے کس طرح کا انتقام لیا، وہ منتقم حقیقی ہے. اسی تعلق سے آج ہم حضرات سے کچھ گفتگو ہونی ہے. پہلے آپ تمامی حضرات تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند سید المحدثین امام المتکلمین فخر جامع ازہر حضرت علامہ الحاج الشیخ المفتی اختر رضا خان قادری ازہری علی رحمت برسبان کا پیش کردہ منقبت بارگاہ حسینی میں آپ سماعت فرما لیں. شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے. شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے. وہ سلطان زماں ہے، ان پہ شوکت ناز کرتی ہے. صداقت ناز کرتی ہے، امانت ناز کرتی ہے. حمیت ناز کرتی ہے، مروت ناز کرتی ہے. شہ خوباں پہ ہر خوبی و خصلت ناز کرتی ہے. کریم ایسے ہے وہ، ان پر کرامت ناز کرتی ہے. جہان حسن میں بھی کچھ نرالی شان ہے ان کی. نبی کے گل پہ گلزاروں کی زینت ناز کرتی ہے. شہنشاہ شہیداں ہو، انوکھی شان والے ہو. حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے. حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے.
بٹھا کر شان اقدس پہ کر دی شان دو بالا، بٹھا کر شان اقدس پہ کر دی شان دو بالا، نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، جبین ناد ان کے جلوہ گاہ حسن ہے کس کی، رخ زیبا پہ حضرت کی ملاحت ناز کرتی ہے، نگاہ ناز سے نقشہ بدل دیتے ہیں عالم کا، ادائے سرور خوباں پہ ندرت ناز کرتی ہے، فدائی ہوں تو کس کا ہوں کوئی دیکھے میری قسمت، قدم پر جس ہنسی کے جانے طلعت ناز کرتی ہے، خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں، خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں، میں ہوں قسمت پہ نازا مجھ پہ قسمت ناز کرتی ہے۔ اور جوش ملی آبادی کی یہ شعر دیکھیں، اے جانشین حیدر کرار المدد، اے جانشین حیدر کرار المدد، اے صابروں کے قافلہ سالار المدد، اے امر حق کی گرمی بازار المدد، اے جن سے زندگی کے خریدار المدد، دنیا تیری نذیر شہادت لیے ہوئے اب تک کھڑی ہے شمع ہدایت لیے ہوئے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عبد الملک کے زمانے خلافت میں کوفہ پر حطال بن عبید ثقفی کا تسلط حاصل ہوا، اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر کسی دوسری محفل میں گفتگو ہوگی۔ اس نے پہلے خلیفہ مہدویت کا دعویٰ کیا اور بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کی سرکوبی کی اور ان کی فوجوں کے ہاتھوں یہ قتل کیا گیا۔ یہ گفتگو بعد میں ہوگی۔ سر دست آج کی محفل میں یہ بتانا ہے امام حسین کے قاتلین کا کیا عبرتناک انجام ہوا۔ الملک کے زمانے خلافت میں کوفہ پر جب مختار بن عبید ثقفی کو تسلط حاصل ہوا، اس نے کہا اے قاتلین حسین سے ایک ایک کو بھی دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا، اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ اور رسول کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا مجھے ہر اس شخص کا نام و پتہ بتاؤ جو حضرت حسین کے مقابلے میں کربلا گیا تھا۔ تو لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار نے ایک ایک کو قتل کرنا اور سولی پہ لٹکانا شروع کر دیا۔ مختار نے دن کہا کہ میں کل ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ اس سے تمام مومنین ملائکہ مقربین بھی خوش ہوں گے۔ حیثم بن اسود نخعی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ سمجھ گیا کہ عمر بن سعد کا کل مارا جائے گا۔ مکان پر آ کے اس نے اپنے بیٹے کو رات میں ابن سعد کے پاس بھیج کر اطلاع کر دی کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کرو، مختار کل تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ مختار چونکہ اپنے خروج کے ابتدائی زمانے میں ابن سعد سے نہایت ہی اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، اس لیے اس نے کہا مختار ہمیں نہیں قتل کرے گا۔ دوسرے دن صبح کو مختار نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا، اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار نے اس سے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ خلوت نشی ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کے لیے فرزند رسول کا خون بہایا تھا؟ کیوں اس سے دستبردار ہو گیا؟ گھر میں کیوں بیٹھا ہے؟ حضرت حسین کی شہادت کے دن وہ کیوں خانہ نشین نہیں ہوا تھا؟ پھر مختار نے اپنے کوتوال ابو امرہ کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کے لے آئے۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنے قبا کے دامن میں چھپا کے مختار کے پاس لایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ مختار نے حفص سے پوچھا یہ پہچانتے ہو سر کس کا ہے؟ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، پھر کہا یہ میرے باپ کا سر ہے، اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں،
مختار نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، تم زندہ بھی نہیں رہو گے، پھر اسے بھی قتل کرا دیا اور کہا باپ کا سر حسین کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے، اگرچہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے، خدا کی قسم اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کرا ڈالوں تب بھی وہ سب حسین کے انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار نے ان دونوں کے سر حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا، جیسا کہ تاریخ طبری جلد 2 میں یہ بات موجود ہے۔ قولی وہ بدبخت انسان ہے جس نے امام علی مقام کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو ایک کوٹھی میں چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا تم لا علمی ظاہر کر دینا۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کے بعد بیوی باہر نکل آئی، اس سے پوچھا گیا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چونکہ جس وقت سے خولی حضرت عثمان حسین کا سر لایا تھا اس دن وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زبان سے کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین میں چپکا ہوا ہے۔ اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار کوفہ کی سیر کے لیے نکلا تھا، راستہ میں مل گیا۔ اس کے حکم سے خولی کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شاعر عام پر قتل کیا گیا، پھر اسے جلایا گیا، اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی مختار وہیں کھڑا رہا۔ یہ بات بھی طبری جلد 2 صفحہ 81 پہ موجود ہے۔ مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ جب حضرت حسین کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ کر مختار قتل کرنے لگا تو ہم اور شمر دل جوشن تیر رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے بھاگ نکلے۔ مختار کے غلام ضربی نے ہمارا پیچھا کیا، ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیزی سے دوڑایا لیکن ضربی ہمارے قریب آ گیا۔ شمر نے ہم سے کہا تم گھوڑے کو ایڑ دے کر ہم سے دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ ہم اپنے گھوڑے کو خوب تیزی سے بھگا کر شمر سے الگ ہو گئے۔ غلام نے پہنچتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو شمر اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگاتا رہا، اور جب ضرابی اپنے ساتھیوں سے دور ہو گیا تو شمر نے ایک ہی بار میں اس کی کمر توڑ دی۔ جب مختار کے سامنے ضربی لایا گیا اور اس کو واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی اسے شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر کلتانیہ گاؤں میں پہنچا جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ اس نے گاؤں کے کسان کو بلا کر مارا پیٹا، اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر کے پاس پہنچاؤ۔ اس خط پر یہ پتہ لکھا تھا سمل دل جوشن کی طرف سے امیر مصعب بن زبیر کے نام۔ کسان اس کے خط کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا جہاں کوتوال ابو عمرہ چند سپاہیوں کے ہمراہ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ کسان اس گاؤں کے ایک کسان سے مل کر شمر نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو بیان کر رہا تھا کہ ایک سپاہی ان کے پاس سے گزرا۔ اس نے شمر کے خط اور اس کے پتہ کو دیکھا، پوچھا شمر کہاں ہے؟ اس نے بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ابو عمرہ فوراً اپنے سپاہیوں کے لیے ہوئے شمر کی طرف چل پڑے۔ مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں رات میں شمر کے ہمراہ تھا۔ میں نے اس سے کہا بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں 3 دن کے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا، تمہیں خوف غالباً مختار کذاب کی وجہ سے ہے، تم اس سے مروب ہو گئے ہو۔ ہم جہاں ٹھہرے تھے وہاں ریچھ بہت زیادہ تھے، ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی اور مجھ پر برابر نیند بھی نہیں آتی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا ریچھ ہوں گے، مگر جب آواز تیز ہو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا یہ ریچھوں کی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں انہوں نے پہنچ کر تکبیر کہی اور ہماری جھونپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل ہی بھاگے۔ وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے جو پرانی چادر اوڑھے ہوئے تھا اور اس کے برس کی سفیدی چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی۔ وہ کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا، اسی چادر کو اوڑھے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔
ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا اللہ نے خبیث کو قتل کر دیا، پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر لاشوں کو کتوں کے حوالے کر دیا۔ یہ بات بھی تبری صفحہ 75 جلد 2 میں موجود ہے۔ عبداللہ بن دیاس جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، اس نے امام عالی مقام کے قاتل میں سے مختار کو چند آدمیوں کے نام بتا دیے، جن میں عبداللہ بن اسید جہنی، مالک بن نصیر بدی اور حمل بن مالک محاربی بھی تھے۔ یہ سب اس زمانے میں قاسیہ میں رہتے تھے۔ مختار نے اپنے سرداروں میں سے سردار مالک بن عمر نادی کو ان کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ اس نے جا کر ان سب کو گرفتار کر لیا اور عشاء کے وقت لے کر مختار کے پاس پہنچا۔ مختار نے ان لوگوں سے کہا، اللہ اور رسول اور آل رسول کے دشمنوں، حسین بن علی کہاں ہیں؟ مجھے حسین کی زیارت کراؤ۔ ظالموں، تم نے اس مقدس ذات کو قتل کیا جن پر نماز میں تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ پر رحم کرے، ہمیں ان کے مقابلے میں زبردستی بھیجا گیا تھا، ہم جانے کے لیے راضی نہیں تھے، آپ ہم پر احسان کریں، چھوڑ دیں۔ مختار نے کہا، تم نے نواز رسول پر احسان نہیں کیا، ان پر تمہیں رحم نہیں آیا، تم نے انہیں اور ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، پانی نہیں پینے دیا، آج ہم سے انصاف طلب کرتے ہو۔ پھر بدی سے کہا، تم نے حضرت امام حسین کی ٹوپی اتاری تھی نا؟ عبداللہ بن کامل نے کہا، جی ہاں، یہی وہ شخص ہے جس نے ان کی ٹوپی اتاری تھی۔ مختار نے حکم دیا، دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر یہ مر جائے۔ اس کے حکم پر عمل کیا گیا۔ بدی کے ہاتھ اور پیروں سے خون کا دھارا بہتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد جونی اور محاربی کو بھی قتل کرا دیا۔ حکیم بن طفیل طائی وہ بدنصیب انسان ہے جس نے کربلا میں حضرت عباس علمدار کے لباس و اسلحہ پر قبضہ کیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تھا۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ پکڑ کر اسے مختار کی طرف چلا۔ حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم کے پاس فریادیں ہوئی کہ آپ مختار سے سفارش کر کے اس کو چھڑا دیں۔ مختار عدی کی بہت قدر کیا کرتا تھا۔ وہ سفارش کے لیے مختار کے پاس پہنچ گئے۔ وہ عدی کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی غرض بیان کی۔ مختار نے کہا، اے ابو ظریف، کیا آپ قاتل عثمان کے لیے بھی قاتل حسین کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، حکیم پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ مختار نے کہا، اچھا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستہ معلوم ہوا کہ عدی مختار کے پاس حکیم کی سفارش کے لیے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے سردار ابن کامل سے کہا، مختار عدی کی سفارش کو قبول کر لیں گے اور یہ خبیث بچ جائے گا، حالانکہ آپ اس کے جرم سے بخوبی واقف ہیں، لہذا بہتر ہے کہ ہم ہی اس کو قتل کر دیں۔ ابن کامل نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ لوگ حکیم کو ایک گھر میں لے گئے، اس کی مشقیں باندھی ہوئی تھیں، اسے ایک جگہ کھڑا کیا اور کہا، تو نے حضرت عباس بن علی کے کپڑے اتارے تھے؟ ہم تیری زندگی میں تیرے سارے لباس اتارتے ہیں۔ انہوں نے اسے بالکل ننگا کر دیا۔ پھر کہا، تو نے حسین کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھے تیروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تیروں سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا۔ ابن کامل نے آ کر مختار کو حکیم کے قتل کی اطلاع دی۔ مختار نے کہا، میرے پاس لائے بغیر تم نے اسے کیوں قتل کر دیا؟ دیکھو، یہ عدی اس کی سفارش کے لیے آئے ہیں اور اس بات کے اہل ہے کہ ان کی سفارش قبول کی جائے۔ ابن کامل نے کہا، آپ کے شیعہ میری بات نہیں مانتے تو میں مجبور ہو گیا۔ عدی نے کہا، دشمن خدا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جانا کہ مختار میری سفارش قبول کر لیں گے، اس لیے تو نے اسے راستہ میں قتل کر دیا، اس کے علاوہ تجھے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ابن کامل بھی عدی کو جواب میں برا بھلا کہنا چاہتا تھا، مگر مختار نے انگلی اپنے منہ پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کی ہدایت کر دی۔ عدی مختار سے خوش اور ابن کامل سے ناراض ہو کر چلے آئے۔ بنی صدا کا ایک بدبخت جس کا نام عمر بن صبح تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے حسین کے ساتھیوں کو تیر سے زخمی کیا ہے مگر کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ سب لوگوں کے سو جانے کے بعد مختار نے اس کی گرفتاری کے لیے سپاہیوں کو روانہ کیا۔ جب وہ ابن صبی کے مکان پر پہنچے تو اپنے چھت پر بے خبر سو رہا تھا، اس کی تلوار اس کے سرانے رکھی تھی۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کے تلوار پر قبضہ کر لیا۔ وہ کہنے لگا، اللہ اس تلوار کو برا کرے کہ یہ مجھ سے کس قدر قریب تھی،
قریب تھی اور اب کتنی دور ہو گئی۔ سپاہیوں نے رات ہی میں اسے مختار کے سامنے پیش کیا۔ مختار نے حکم دیا اس بات کو اسے قید میں رکھو۔ پھر صبح کو دربار عام کیا۔ جب بہت سے لوگ جمع ہو گئے، ابن سبی اس کے سامنے لایا گیا تو نہایت دلیری سے بھرے دربار میں کہنے لگا، گوئے کفار و فجار، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تم کو معلوم ہو جاتا کہ میں بزدل و کمزور نہیں ہوں۔ اگر میں تمہارے علاوہ کسی اور کے ہاتھ سے قتل کیا جاتا تو یہ بات میرے لیے باعث مسرت ہوتی، اس لیے کہ میں تم کو بدترین مخلوق سمجھتا ہوں۔ کاش اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تھوڑی دیر تمہارا مقابلہ کرتا۔ اس کے بعد ابن سبی نے ابن کامل کی آنکھ پر ایک گھوسا مارا۔ ابن کامل ہنسا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے لگا، یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اہل بیت رسالت کو تیروں سے زخمی کیا ہے، اب اس کے بارے میں آپ ہمیں حکم کیا دیتے ہیں؟ مختار نے کہا، نیز لاؤ، اسے نیزوں سے چھید کر مارو۔ نیزوں سے مار کر اسے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ بات بھی تبری صفحہ 88 جلد 2 میں موجود ہے۔ منی جرم کا ایک شخص جس کا نام زید بن رقات تھا، اس بک نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی میں لگا تھا۔ انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا، اور جب کوشش کے باوجود ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہیں ہو سکا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا الہ العالمین، ہمارے دشمنوں نے جیسے ہمیں ذلیل کیا ہے تو بھی ان کو ویسے ہی ذلیل کر، اور جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے تو بھی ان کو قتل کر۔ پھر زید بن رقات نے ان کے پیٹ میں ایک تیر ماری جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ابن رقان کہا کرتا تھا کہ ان کے پیٹ کا تیر تو میں نے آسانی سے نکال لیا، مگر جو تیر پیشانی پہ لگا کوشش کے باوجود وہ نہیں نکل سکا۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ ابن کامل سپاہیوں کے ساتھ پہنچ کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ بھی ایک بڑا بہادر آدمی تھا، تلوار لے کر ان کا مقابلہ کیا۔ ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اسے نیزہ اور تلوار سے ہلاک نہ کرو بلکہ تیر اور پتھر سے مارو۔ سپاہیوں نے اس قدر تیر اور پتھر مارا کہ وہ گر گیا۔ ابن کامل نے کہا، دیکھو اگر جان باقی ہو تو اسے باہر لاؤ، چونکہ بھی جان باقی تھی اسے باہر نکالا گیا۔ ابن کامل نے آگ منگا کر اسے زندہ جلا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد وہ بدنہاد انسان ہے جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بدبخت کے حکم سے حضرت امام اور آپ کے اہل بیت کو تمام ایذائیں پہنچائی گئی۔ یہ ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج کو لے کر بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا۔ صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا، آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے امرائی بھاگ گئے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ ہے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ بہت سارے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامہ میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ میں بھجوایا۔ مختار نے دارالامارت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ گوایا جس جگہ اس مغرور حکومت و بندے دنیا نے حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کے کہا، اہل کوفہ دیکھ لو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر عزت و رسوائی، اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، میں ہے وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خدا بند عالم نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارت میں اس بے دین کے قتل و ہلاک پر جشن منایا جا رہا ہے۔ سوانح کربلا صفحہ 151 میں یہ بات موجود ہے۔ ترمذی شریف کے حدیث میں جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے، ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کے ہیبت سے لوگ ڈر گئے اور تمام سروں میں پھرتا رہا۔ پھر جب عبید اللہ بن زیاد کے سر کے پاس پہنچا تو اس کے نتنے میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل اور غائب ہو گیا۔ نور الابصار صفحہ 124 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔
مختار نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے بارے میں بڑا شاندار کارنامہ انجام دیا، لیکن آخر میں وہ دعوے نبوت کر کے مرتد ہو گیا، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ کہنے لگا میرے پاس جبریل امین آتے ہیں اور مجھ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتے ہیں، میں بطور نبی مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کے دعوے نبوت کی خبر ملی تو آپ نے اس کی سرکوبی کے لشکر روانہ فرمایا، جو مختار پر غالب ہوا، اور ماہ رمضان 67 ہجری میں اس بدبخت کو قتل کیا گیا، جیسا کہ تاریخ الخلفاء صفحہ 146 میں موجود ہے۔ جو لوگ حضرت امام حسین کے مقابلے میں کربلا گئے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے، ان میں سے تقریباً 6000 کوفی تو مختار کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذاب مبتلا ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین کے قتل کے بدلے میں 1,40,000 کوفی قتل کیے گئے، جس میں قاتلین بھی تھے اور قاتلین کے جو حمایت و نصرت کرنے والے تھے وہ بھی تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا جو آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں سزا نہ پائی ہو۔ ان میں سے کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے اور کوڑے ہوئے، اور کچھ لوگ 7 قسم کے آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابو الشیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے بھی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین کے قتل میں جس نے بھی کسی طرح کی کوئی مدد کی، وہ مرنے سے پہلے کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہوا۔ ایک بڈھا جو اسی مجلس میں تھا، اس نے کہا میں بھی تو مدد کی تھی مگر میں کسی عذاب میں نہیں مبتلا ہوا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ چراغ درست کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی آگ نے بڈھے کو پکڑ لیا، اس کا پورا بدن جلنے لگا، وہ آگ جلاتا رہا یہاں تک کہ دریائے فرات میں کود پڑا، مگر آگ بجھی نہیں اور وہ اسی میں جل کر ہلاک ہو گیا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ امام صدین سے بھی منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا واللہ انا رأیتہ کأنہ حمامہ، خدا کی قسم میں نے اس کو دیکھا وہ اس طرح جل رہا تھا جیسے کوئلہ، جیسا کہ سوائق محرقہ میں موجود ہے۔ امام واقدی سے روایت کی ایک شخص جو لشکر یزید کے ساتھ تھا مگر اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، واقعی کربلا کے بعد وہ اندھا ہو گیا۔ اس سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ آستین مبارک چڑھائے ہوئی اور ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں، حضور کے سامنے ایک چمڑا بچھا ہوا ہے اور 10 قاتلین حسین ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں۔ جب آپ کی نگاہ مجھ پر پڑی تو بہت لعنت و ملامت کی، خون میں ڈبا کر ایک سلائی میرے آنکھوں میں پھیر دی، اسی وقت میں اندھا ہو گیا۔ یہ واقعہ بھی سوائق محرقہ میں ہے۔ اور علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید کے لشکر کا وہ سپاہی جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بہت زیادہ کالا ہو گیا ہے۔ اس سے پوچھا تیرا چہرہ تو بہت زیادہ خوبصورت تھا، پھر اتنا زیادہ کالا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا جس روز میں نے امام حسین کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، اسی روز سے ہر رات کو 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور مجھے پکڑ کر ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں کہ جہاں بہت سی آگ ہوتی ہے، مجھے منہ کے بل اس آگ میں ڈال کر نکالتے ہیں، اس وجہ سے میرا منہ اتنا زیادہ کالا ہو گیا۔ اور آپ کے بیان ہے کہ وہ شخص بہت بری موت مرا۔ علامہ بارزی حضرت منصور سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک شام میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا منہ سور جیسا تھا، انہوں نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ وہ روزانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر 1000 مرتبہ اور جمعہ کے دن 4000 مرتبہ ان پر ان کی اولاد پر لعنت بھیجا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے لمبا خواب بیان کیا۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لعنت بھیجنے کی حضور کی خدمت میں شکایت کی تو آپ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کے منہ پر تھوک دیا تو اس کا منہ سور جیسا ہو گیا اور وہ لوگوں کے لیے باعث نصیحت بن گیا۔ یہ واقعہ بھی سوائق محرقہ میں ہے۔ علامہ ابن حجر مکی نقل فرماتے ہیں کہ ایک بڈھے نے بیان کی کہ میں نے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کے سامنے تشت رکھا ہوا ہے جو خون سے بھرا ہے، لوگ آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں اور آپ اس خون سے ان کی آنکھوں میں سرمے لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں بھی حاضر کیا گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان کے مقابلے میں نہیں گیا تھا۔ حضور نے فرمایا تو ان کی تمنا تو رکھتا تھا، پھر آپ نے میری طرف انگلی سے اشارہ فرمایا تو اس سے میں اندھا ہو گیا۔ ایک بدبخت جس نے حضرت علی اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا، وہ اس مصیبت میں گرفتار ہوا کہ اس کے پیٹ کی طرف ایسی سخت گرمی پیدا ہوئی کہ گویا آگ لگی اور پیٹھ کی طرف ایسی سردی کہ خدا کی پناہ،
اس حالت میں اس کے پیٹ پر پانی چھڑکتے اور برفتے اور پنکھا جلتے مگر ٹھنڈک پیدا نہ ہوتی، اور پیٹھ کی طرف آگ جلا کر گرمی پہنچانے کی کوشش کرتے مگر کچھ فائدہ نہ ہوتا۔ وہ پیاس پیاس چلاتا ہوا اسی طرح مر گیا۔ پانی اور دودھ لایا جاتا لیکن 5 گھڑا بھی اس کو پلایا جاتا تو وہ پی لیتا اور پھر بھی پیاس پیاس چلاتا ہی رہتا، یہاں تک اسی طرح پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ محاضرات و محاورات میں فرمایا کہ کوفہ میں چیچک کی بیماری 1 سال ایسی ہوئی کہ جو لوگ حضرت امام حسین کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے 1500 اولاد ان کی چیچک سے اندھی ہو گئی۔ حاکم حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں اوحی اللہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قتلت بیا ابن زکریا 70,000 و انی قاتل بابن بنتی کا 70,000 و 70,000، یعنی خدا تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے عوض 70,000 کو مارا، اور محبوب تمہارے نواسے کے عوض 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 کو ماروں گا۔ خصائص کبریٰ میں روایت موجود ہے۔ بہت سے لوگوں کو مختار کے ہاتھوں مارا گیا، بے شمار لوگوں کو طرح طرح کی مصیبتوں آفتوں میں ہلاک کیا گیا، پھر کئی ہزار عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفا کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس طرح وعدہ الہی پورا ہوا اور کل 1,40,000 مارے، کل 1,40,000 لوگ مارے گئے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یزید کے انجام کے تعلق سے بھی پھر کسی نشست میں گفتگی ہوگی۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ کربلا آزمائش کا معیار ہے، حشر تک کے لیے فیصلہ ہو گیا۔ امام علی مقام حضرت حسین کا خون رائے گا نہیں گیا، خدا نے ان کے قاتلوں ان کے شریک ہونے والوں سے ایسا خوفناک انتقام لیا کہ سننے والے بھی کانپ اٹھے۔ کوفی درندوں نے اپنی جس درندگی کا مظاہرہ کیا تھا دنیائی میں ان کی سزا مل گئی، ابھی قیامت کی سزا باقی ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ باطل نے حق کو مغلوب کرنا چاہا مگر حق ہمیشہ سربلند ہی رہا، نماز رسول نے جان دے دی مگر حق کو مغلوب نہ ہونے دیا۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ خداوند قدوس کو یہ قربانی ایسی پسند آئی کہ قیامت تک ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ امام علی مقام کی شہادت نے ہمیں انمول سبق دیا ہے کہ حق کی آواز بلند کرنے میں کسی بھی طاقت سے ڈرنا نہیں چاہیے، حق کے لیے ہر مصیبت و تکلیف کو برداشت کر کے ہر ممکن قربانی پیش کرنا چاہیے۔ کروڑوں رحمتیں اور لاکھوں سلام ہو سیدہ فاطمہ کے بیٹے علی کے پوت جگر گوشے رسول شہزاد گلگل قبا سرکار حسین پر، جنہوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ بہا کر اسلام کے بہاروں کو بچا لیا۔ بارگاہ مولا میں ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ شہدائے کرب و بلا کی طفیل میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان کو وبائے عام سے محفوظ فرما دے، اور ہم سب کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کے اسباب پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسین تیری ضرورت ہے آج دنیا کو، نوید فتح و ظفر لے کے آ کہاں تو ہے، انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ سپر کر دے جو بہر دین و ملت، سر بھی سینہ بھی، مبارک اس کا مرنا بھی، مبارک اس کا جینا بھی۔
حشر تک زندہ ہے تیرا نام، اے ابن رسول تو نے جو ایسا کیے ہیں نوع انسانی کے ساتھ، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔